بس چلو پھر ندرت انور تلاوت. کہاں ہے مائکرو فون؟ وہ مائکرو فون پکڑاؤ، اس کو پکڑ کے رکھ لو ہاتھ میں. جی جی آپ شروع کرو. ٹھیک ہے، کام کر رہا ہے. میرے پیارے حضور السلام علیکم. میں سورۃ النور کی آیت 32 کی تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. جزاک اللہ. اچھا، جزاک اللہ. جی قدسیہ عتیق ترجمہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اور مومن عورتوں سے کہہ دے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کیا کریں سوائے اس کے کہ جو اس میں سے از خود ظاہر ہو،
اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال لیا کریں اور اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں مگر اپنے خامدوں کے لیے یا اپنے باپوں یا اپنے خامدوں کے باپوں یا اپنے بیٹوں کے لیے یا اپنے خامدوں کے بیٹوں کے لیے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں یا اپنی بہنوں کے بیٹوں یا اپنی عورتوں یا اپنے زیر نگیں مردوں کے لیے یا مردوں میں ایسے خادموں کے لیے جو کوئی جنسی حاجت نہیں رکھتے یا ایسے بچوں کے لیے جو عورتوں کی پردہ جگہوں سے بے خبر ہیں اور وہ اپنے پاؤں اس طرح نہ ماریں کہ لوگوں پر وہ ظاہر کر دیا جائے جو عورتیں عموماً اپنی زینت میں سے چھپاتی ہیں۔ اور اے مومنو تم سب اللہ کی طرف توبہ کرتے ہوئے جھکو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ جی صفیہ سحر کیسرانی۔ حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش خدمت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عن عائشة أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح لها أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه۔ جزاک اللہ۔ اچھا ترجمہ کسی اور نے پڑھنا ہے؟ عزیزہ ارم فاتحہ شکیل۔ کون ہے؟ السلام علیکم پیارے حضور، اس حدیث کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حالت میں آئیں کہ وہ باریک کپڑا پہنے ہوئے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور فرمایا، اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جائے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھوں کے سوا اس کے بدن کا کوئی اور حصہ نظر آئے۔ ملفوظات سحر طارق۔ کون ہے سحر طارق صاحبہ؟ السلام علیکم پیارے حضور۔ ملفوظات جلد چہارم صفحہ 104 سے اقتباس پیش خدمت ہے۔ پردہ کی اہمیت۔ یورپ کی طرح بے پردگی پر بھی لوگ زور دے رہے ہیں، لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں۔ یہی عورتوں کی آزادی فسق و فجور کی جڑ ہے۔ جن ممالک نے اس قسم کی آزادی کو روا رکھا ہے، ذرا ان کی اخلاقی حالت کا اندازہ کرو۔ اگر اس کی آزادی اور بے پردگی سے ان کی عفت اور پاک دامنی بڑھ گئی ہے تو ہم مان لیں گے کہ ہم غلطی پر ہیں، لیکن یہ بات بہت ہی صاف ہے کہ جب مرد اور عورت جوان ہو اور آزادی اور بے پردگی بھی ہو تو ان کے تعلقات کس قدر خطرناک ہوں گے۔ بد نظر ڈالنی اور نفس کے جذبات سے اکثر مغلوب ہو جانا انسان کا خاصہ ہے۔ پھر جس حالت میں کہ پردہ میں بے اقتداریاں ہوتی ہیں اور فسق و فجور کے مرتکب ہو جاتے ہیں تو آزادی میں کیا کچھ نہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بشرا بدر
نظم السلام. کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام. ہے عجب میرے خدا میرے پہ احسان تیرا، کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا، کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا. ایک ذرہ بھی نہیں تو نے کیا مجھ سے فرق، میرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قربان تیرا، میرے اس جسم کا ہر ذرہ ہو قربان تیرا. سر سے پا تک ہے الہی تیرے احسان مجھ پر، مجھ پہ برسا ہے صدا فضل کا باران تیرا، مجھ پہ برسا ہے صدا فضل کا باران تیرا. تخت پر شاہی کے ہے مجھ کو بٹھایا تو نے، دین و دنیا میں ہوا مجھ پہ ہے احسان تیرا، دین و دنیا میں ہوا مجھ پہ ہے احسان تیرا. آسماں پر سے فرشتے بھی مدد کرتے ہیں، کوئی ہو جائے اگر بندائے فرمان تیرا، کوئی ہو جائے اگر بندائے فرمان تیرا. جس نے دل تجھ کو دیا ہو گیا سب کچھ اس کا،
سب ثنا کرتے ہیں جب ہووے ثنا خواہ تیرا سب ثنا کرتے ہیں جب ہووے ثنا خواہ تیرا ہے عجب میرے خدا میرے پہ احسان تیرا کس طرح شکر کروں اے میرے سلطان تیرا. جزاک اللہ. اچھا جزاک اللہ. یہ کون ہے آگے؟ کیا فرت؟ کیا تقریر کس نے کرنی ہے؟ کیا نام ہے؟ جی بولو. افرا. افرا. جی. اچھا فرت. اچھا ٹھیک ہے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے حضور السلام علیکم. حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ، حضرت اماں جان کا انداز تربیت اور قیمتی نصائح. یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ ماں ہی اصل میں تربیت کا گہوارہ ہے. اس معاملے میں حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کا وجود سب سے الگ نظر آتا ہے. آپ نے اپنی ساری اولاد کی نہایت اعلیٰ رنگ میں تربیت فرمائی. حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ اصول تربیت میں نے اس عمر تک بہت مطالعہ خاص و عام لوگوں کا کر کے بھی حضرت والدہ صاحبہ سے بہتر کسی کو نہیں پایا. آپ نے دنیاوی تعلیم نہیں پائی سوائے معمولی اردو خواندگی کے، مگر جو آپ کے اصول اخلاق و تربیت کے ہیں ان کو دیکھ کر یہی سمجھا کہ خاص خدا کے فضل اور خدا کے مسیح کی تربیت کے سوا اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہ یہ سب کہاں سے سیکھا؟ آپ فرماتی تھیں کہ بچے پر ہمیشہ اعتبار اور پختہ اعتماد ظاہر کرنا چاہیے. جھوٹ سے نفرت اور غیرت و غنا آپ کا اول سبق ہوتا تھا. ہم لوگوں سے بھی آپ ہمیشہ یہی فرماتی تھیں کہ بچے میں یہ عادت ڈالو کہ یہ کہنا مان لے، پھر بے شک بچپن کی شرارت بھی آئے تو کوئی ڈر نہیں. جس وقت بھی روکا جائے گا باز آ جائے گا اور اصلاح ہو جائے گی. آپ فرماتی کہ اگر ایک بار تم نے کہنا ماننے کی پختہ عادت ڈال دی تو پھر ہمیشہ اصلاح کی امید ہے. یہی آپ نے ہم لوگوں کو سکھا رکھا تھا اور کبھی ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ ہم والدین کی غیر موجودگی میں بھی ان کی مرضی کے خلاف جا سکتے ہیں. حضرت اماں جان ہمیشہ فرماتی تھیں کہ میرے بچے جھوٹ نہیں بولتے، اور یہی اعتبار تھا جو ہم کو جھوٹ سے بچاتا تھا بلکہ متنفر کرتا تھا. مجھے آپ کا سختی کرنا کبھی یاد نہیں، پھر بھی آپ کا ایک خاص رعب تھا. ہم بانسبت آپ کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دنیا کے عام قاعدے کے خلاف بہت زیادہ بے تکلف تھے. بچوں کی تربیت کے بارے میں آپ یہ بھی بیان فرمایا کرتی تھیں کہ پہلے بچی کی تربیت پر پورا زور لگاؤ، دوسرے اس کا نمونہ دیکھ کر خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. حضرت اماں جان نے اپنی بیٹی حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کی شادی کے موقع پر انہیں نہایت قیمتی نصائح فرمائیں جو ہر احمدی خاندان کے لیے مشعل راہ ہیں. آپ نے فرمایا اپنے شوہر سے پوشیدہ یا وہ کام جس کو ان سے چھپانے کی ضرورت سمجھو ہرگز کبھی نہ کرنا. شوہر نہ دیکھے مگر خدا دیکھتا ہے، اور بات آخر ظاہر ہو کر عورت کی وقت کو کھو دیتی ہے. اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف سرزد ہو جائے تو ہرگز کبھی نہ چھپانا، صاف کہہ دینا، کیونکہ اس میں عزت ہے اور چھپانے میں آخر بے عزتی اور بے وقری کا سامنا ہوتا ہے. کبھی ان کے غصے کے وقت نہ بولنا، تم پر یا کسی نوکر یا بچے پر خفا ہوں
اور تم کو معلوم ہو کہ اس وقت یہ حق پر نہیں ہے تب بھی اس وقت نہ بولنا۔ غصہ تھم جانے پر پھر آہستگی سے حق بات اور ان کا غلطی پر ہونا ان کو سمجھا دینا۔ غصے میں مرد سے بحث کرنے والی عورت کی عزت باقی نہیں رہتی۔ اگر غصے میں کچھ سخت کہہ دے تو کتنی حد تک کا موجب ہو۔ ان کے عزیزوں کی اولاد کو اپنا جانا۔ کسی کی برائی تم نہ سوچنا خواہ تم میں سے کوئی برائی کرے۔ تم دل میں بھی سب کا بھلائی چاہنا اور عمل سے بھی بدی کا بدلہ نہ کرنا، پھر دیکھنا ہمیشہ خدا تمہارا بھلا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت اماں جان کی دعاؤں کی برکات سے اب بھی فائدہ اٹھانے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، شمائلہ محمود کہاں جا رہی ہو؟ کھڑے ہو کے پڑھو گے؟ بیٹھ کے پڑھ دو آرام سے۔ مبارکہ بیگم صاحبہ۔ مولا میرے قدیر میرے کبریا میرے پیارے میرے حبیب میرے دل ربا میرے بارے گناہ بلا ہے میرے سر سے ٹال دو، جس راہ سے تم ملو مجھے اس راہ پہ ڈال دو۔ ایک نور خاص میرے دل و جان کو بخش دو، میرے گناہ ہے ظاہر و پنہاں کو بخش دو۔ بس ایک نظر سے عقدائے دل کھول جائیے، دل لیجیے میرا مجھے اپنا بنائیے۔ ہے قابل طلب کوئی دنیا میں اور چیز، تم جانتے ہو تم سے سوا کون ہے عزیز، دونوں جہاں میں مایا راحت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، جو تم سے مانگتا ہوں وہ دولت تم ہی تو ہو، وہ دولت تم ہی تو ہو۔ اردو پڑھنی کہاں سے سیکھی ہے؟ اردو پڑھنی کس سے سیکھی ہے؟ یہاں پیدا ہوئی تھی؟ اچھا، تم کس کی بیٹی ہو؟ دکھاؤ کارڈ اپنا، کس کی بیٹی ہو؟
تم کارنوسا کی بیٹیاں دونوں؟ کس کی بیٹی ہو؟ ہاں یہ تم؟ مربی صاحب کی بیٹی ہے نا، وہ تمہاری بہن ہے خافیہ، اور تم بھی کچھ لگتی ہے اس کی؟ نہیں؟ ہاں نہیں. اچھا، مدیہ عروج تقریر فرماؤ. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. حیا اور پاک دامنی احمدی لڑکی کی شان اور پہچان. عورت جو ہمیشہ سے اپنے آپ کو حسین بنانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتی اور اس معاملے میں غیر معمولی حساس ہوتی ہے، اسے یہ حقیقت کبھی فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ عورت کا اصل حسن اس کی حیا اور پاک دامنی میں چھپا ہوا ہے. ایک حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حد سے بڑھی ہوئی بے حیائی ہر مرتکب کو بدنما بنا دیتی ہے، اور شرم و حیا ہر حیادار کو حسن سیرت بخشتا ہے اور اسے خوبصورت بنا دیتا ہے. بس حیا وہ زیور ہے جو عورت کے ظاہری و باطنی حسن میں بے پناہ اضافہ کرتا ہے، اور یہی حیا پھر اس کی پاک دامنی کی بھی ضمانت بن جاتی ہے اور شیطانی حملوں سے اس کی حفاظت کرتی ہے. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بس وہ عورتیں جو معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ اسلامی پردہ کیا ہے، اگر اپنی حیا کی حفاظت کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا کے فرشتے ہر قسم کی خرابیوں اور گناہوں سے آپ کی حفاظت کریں گے، کیونکہ حیا کے پردے سے بہتر اور کوئی پردہ نہیں. عورت کی سب سے زیادہ اور سب سے بڑی دشمن بے حیائی ہے. پردہ ایک ظاہری شکل بھی رکھتا ہے، لیکن اگر اس ظاہری پردہ کے ساتھ حیا کا پردہ نہ ہو تو ظاہری پردہ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اس کے برعکس اگر ظاہری پردہ نہ بھی ہو، یعنی اس شدت کے ساتھ نہ ہو جیسا کہ توقع کی جاتی ہے، اور حیا کا پردہ ہو، تو ایسی عورت زیادہ محفوظ ہے. بعض خواتین بہانہ بنا دیتی ہیں کہ ہم حیا کے پردے کے پابند ہیں، اس لیے ہمیں ظاہری پردہ کی ضرورت نہیں. یہ عذر بھی جھوٹا اور نامعقول ہے. بات یہ ہے کہ حیا کا پردہ ظاہری پردہ کے بغیر زیادہ دیر نہیں رہا کرتا. ایسی صورت میں محض حیا کا پردہ ایک نسل میں تو کچھ دیر چل جاتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ پھر مٹ جاتا ہے اور کل یا تن بے حیائی میں تبدیل ہو جاتا ہے. حیا نہ صرف آنکھ میں بلکہ لباس، چال ڈھال، بول چال اور میل جول میں ہر جگہ نظر آنی چاہیے. حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، حیا کا تصور ہر قوم اور مذہب میں پایا جاتا ہے. آج مغرب میں جو بے حیائی پھیل رہی ہے، اس سے کسی احمدی بچی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. آزادی کے نام پر بے حیائیاں ہیں، لباس اور فیشن کے نام پر بے حیائیاں ہیں. عورت کی فطرت میں جو اللہ تعالیٰ نے حیا رکھی ہے، ایک احمدی عورت کو اسے اور چمکانا چاہیے، اسے اور نکھارنا چاہیے، اور پہلے سے بڑھ کر باحیا ہونا چاہیے. ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے ذریعے عریانی اور بے حیائی کا ایک طوفان امڑ آیا ہے. ایک احمدی لڑکی کا فرض ہے کہ وہ کسی احساس کمتری کے بغیر فیشن کی تقلید کرتے ہوئے اس حد تک نہ بڑھ جائے کہ بے حیائی کا یہ سیلاب اسے بہا لے جائے، بلکہ اپنے کردار و عمل سے ایک مضبوط بند اس کے آگے باندھ دے اور دنیا پر یہ ثابت کر دے کہ اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہو کر وہ اپنی عزت و عصمت کی حفاظت دوسروں سے زیادہ بہتر انداز میں کر سکتی ہے. بازاروں اور تفریح گاہوں میں پردے کا خیال نہ رکھنا، مکس پارٹیوں میں شامل ہونا، کزنز کلاس فیلو لڑکوں اور دوسرے غیر مردوں سے غیر ضروری دوستی اور میل جول، چست اور عریاں لباس کا استعمال، لغو و بیہودہ پروگرام دیکھنا یا ان میں شامل ہونا، جینز کے ساتھ چھوٹا سا بلاؤز پہن لینا، ایسی ملازمت کرنا جہاں لباس حیا کے تقاضوں کے خلاف پہننا پڑے، بیہودہ اور خراب اخلاق اور رسائل و کتب پڑھنا اور فلمیں دیکھنا، شادیوں میں ڈانس کرنا، یہ سب وہ شیطانی حربے ہیں جو عورت سے اس کی حیا چھین کر اسے بدصورت بنا ڈالتے ہیں. اور جہاں حیا کا احساس ختم ہو جائے، وہیں سے پاک دامنی پر چھینٹے پڑنے کے خطرات کا آغاز ہو جاتا ہے. بس ہر احمدی لڑکی یہ یاد رکھے کہ اس نے اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مان کر اسلام کی تعلیم پر عمل کرنے کا عہد کیا ہے. آپ کی جماعت میں شامل ہو کر اس کا ایک مقام اور تقدس ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کر رہا ہے، مگر یہ پہچان اور امتیاز صرف اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیم پر عمل پیرا ہو.
کسی احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر اس عمل سے دور رہے جس سے حیا اور پاک دامنی میں معمولی سی بھی آنچ آتی ہو. اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچائے اور اس کے لیے خدا کے حضور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس لباس سے ڈھانکے جو تقویٰ کا لباس ہے. خدا تعالی ہم میں سے ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. اچھا نائلہ اکرم بھٹی نظم. وعلیکم السلام. حضور آپ کے آنے کی خواہش میں نے ایک نظم لکھی ہے. وہ آپ کی کیا ہوا؟ آپ کے آنے کی خواہش میں. آنے کی خواہش میں؟ ہاں جی آپ کے آنے کی خواہش میں. اچھا اب آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. خود لکھی ہے؟ ہاں جی خود لکھی ہے. اچھا سمجھ آ جائے گی مجھے. تیری راہوں میں آنکھوں کو بچھائے ہم بھی بیٹھے ہیں, کچھ ایسے خواب پلکوں پہ سجائے ہم بھی بیٹھے ہیں. تو آئے تو خدا کی حمد کے ہم گیت گائیں گے, تیری ایک مسکراہٹ پہ ہم اپنی جان لٹائیں گے, تیری ایک مسکراہٹ پہ ہم اپنی جان لٹائیں گے. لوائے احمدیت کو محمد کی غلامی میں اڑائیں گے, میرے آقا بہت اونچا اڑائیں گے, اڑائیں گے میرے آقا بہت اونچا اڑائیں گے. خدا کی شان کا مظہر ہے یہ بیت النصر مسجد, تیری راہوں کو تکتی ہے امامت کب کرائیں گے, تیری راہوں کو تکتی ہے امامت کب کرائیں گے. ہمارے دیس تو آئے تو ہم واقفات نو, تیرے پیارے سے چہرے کو ان آنکھوں میں سمائیں گے, تیرے پیارے سے چہرے کو ان آنکھوں میں سمائیں گے. تیرے آنے کی خواہش میں ہم ناصرات لجنا, میرے راہبر انہی راہوں کو پھولوں سے سجائیں گے, میرے راہبر انہی راہوں کو پھولوں سے سجائیں گے. ہزاروں مشکلیں آئیں مگر جانا یہ وعدہ ہے, کیا جو عہد تیرے ہاتھ پر اس کو نبھائیں گے, کیا جو عہد تیرے ہاتھ پر اس کو نبھائیں گے. بہت روکا ہے دنیا نے مگر یہ ٹھان بیٹھے ہیں, دنیا کے کناروں تک اسی دین کو پھیلائیں گے, دنیا کے کناروں تک اسی دین کو پھیلائیں گے. تیرے آنے کی حسرت میں کبھی غزلیں بھی کہتے ہیں, تو آ جائے تو شعروں کو حقیقت ہم بنائیں گے, تو آ جائے تو شعروں کو حقیقت ہم بنائیں گے. کچھ ایسے خواب پلکوں پہ سجائے ہم بھی بیٹھے ہیں. جزاک اللہ حضور. خود لکھی ہے نظم؟ خود لکھی ہے نظم؟ اچھا کہاں سے سیکھی ہے؟ میں نے مئی میں لکھی تھی, خود ہی لکھی تھی. اچھا یہاں پیدا ہوئی تھی پاکستان سے آئی تھی؟ نہیں حضور میں, ہاں جی میں یہاں پہ پیدا ہوئی تھی, یہیں پہ پیدا ہوئی تھی میں. کتنی عمر ہے؟ 17 سال. اردو کہاں سے سیکھی ہے؟
اردو حضور نظمیں وغیرہ پڑھ کے اور امی سے سیکھی ہے زیادہ تر. اچھا، کسی نظم کی نقل کی ہے؟ کسی نظم کی نقل ہی کی. حضور ایک ٹیون تھی، وہ ٹیون لے کے پھر میں نے اس کے جو شعر ہے خود ہی لکھے تھے. اچھا اچھا، باتیں تو پوری ہو گئی. اب آئندہ کی اگلی نظم کیا ہے؟ اور بھی لکھوں گی انشاءاللہ. اچھا جی. دکیا ملاحت ورک متیہ عروج، کیا کرنا ہے انہوں نے؟ السلام علیکم پیارے حضور. ناروے کے خوبصورت علاقے السلام علیکم پیارے حضور. ناروے کے خوبصورت علاقے سوالبار کا تعارف پیش خدمت ہے. ناروے کی قدرتی خوبصورتی مسحور کن اور منفرد ہے. یہ اپنے خوبصورت بہتے دریا اور بلند پہاڑوں سے گرتی آبشاروں کی وجہ سے مشہور ہے. اس کا 83,000 کلومیٹر لمبا ساحلی حصہ مختلف قدرتی حسین مناظر پر مشتمل ہے. سوالبار ناروے کے ان ساحلی علاقوں میں سے اپنے انداز کا منفرد علاقہ ہے جو 10 چھوٹے چھوٹے جزائر کا مجموعہ ہے. یہ ناروے کے شمال میں واقع ہے. یہاں کا سرد برفانی موسم اور برفانی جانور اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مگر بہت کم لوگ یہاں کی خوبصورتی سے واقف ہیں. جی جا کے دیکھا ہے؟ نہیں، میں نے نہیں دیکھا. پھر بیان کر دیا اسی واقف ہے. اب میں سوالبار کی جغرافیائی محل وقوع کے بارے میں بتاؤں گی. سوالبار آرکٹک اوشن، بارنٹ سی، گرین لینڈ سی اور نارویجن سی کے درمیان میں واقع ہے. یہ علاقہ 1920 تک بہت سارے ملکوں کا مشترکہ علاقہ تھا اور یہاں پر کسی قسم کا کوئی قانون نہیں تھا، بلکہ آزاد علاقہ تصور کیا جاتا تھا. اس کا رقبہ پہلی جنگ عظیم کے بعد مختلف ممالک کے درمیان ایک معاہدہ کے تحت طے پایا، جس کے مطابق 74 to 81 ڈگری نارتھ اور 10 to 35 ڈگریز ایسٹ ناروے کی ملکیت شمار ہوتا ہے، جو کل 61,022 مربع کلومیٹر ہے. سپٹسبرگے سوالبار کا سب سے بڑا جزیرہ ہے جو اس کے آدھے رقبے پر مشتمل ہے. یہاں کا 60% رقبے پر گلیشیئرز محیط ہیں، باقی 30% بنجر اور پہاڑی ہے اور صرف 10% پر سبزہ ہے. سوالبار کی جیولوجی کے بارے میں بتاؤں گی. سوالبار کا پہاڑی سلسلہ پرانے وقتوں سے لے کر آج تک کی زمینی تغیرات کی تاریخ بتاتا ہے. اس مختصر سے رقبے میں ہم زمین میں مختلف وقتوں میں ہونے والی تبدیلیاں واضح طور پر اس پہاڑی سلسلے میں دیکھ سکتے ہیں. یہ جگہ جیولوجی کی لائبریری کے نام سے بھی مشہور ہے. اکثر آئل کمپنیز اور یونیورسٹی کے گروپس یہاں جیولوجی کے حقائق کا مشاہدہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں ہمیں ڈائناسورز اور مختلف پرانے جانوروں اور پتوں کے فاسلز بھی ملتے ہیں. تیل نکلتا ہے یہاں سے؟ نہیں، تیل نکلتا ہے. سوری، ہونا چاہیے. جی نکلنا چاہیے. ہاں جی. اچھا ہاں جی. زمین کی تخلیق کے اولین ادوار میں یہ حصہ جس پر آج سوالبار ہے، یہ نارتھ امریکن پلیٹ اور یوریشین پلیٹ پر مشتمل تھا، جو کہ وقت کے ساتھ 2 متضاد سمتوں میں کرتی چلی گئیں، اور اس کے درمیان آج کل اٹلانٹک اوشن وجود میں آیا. ان 2 پلیٹوں کے کناروں پر وقت کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑی سلسلے وجود میں آئے، جو کہ وقت کے ساتھ پانی کی سطح سے اوپر ابھر کر مختلف جزائر کی صورت میں آج ہمارے سامنے ہیں. سوالبار اس وقت کی نارتھ امریکن پلیٹ کا حصہ ہے. سوالبار کا علاقہ پہلی مرتبہ 1300 کی صدی میں ناروے کے ایک بادشاہ håkon نے دریافت کیا. اس کے بعد جب تعاون کی وجہ سے پورے یورپ میں تباہی پھیلی تو سوالبار کی تجارت پر اس کا شدید اثر ہوا، اور بعد میں ایک لمبے عرصے تک یہ جگہ ویران رہی. اب میں آپ کو یہاں کے موسم کے بارے میں بتاؤں گی. چونکہ یہ علاقہ نارتھ پول کے بہت قریب ہے
اور پولر سرکل سے اوپر واقع ہے، اس لیے گرمیوں میں دن بہت لمبے اور سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اس لیے اسے 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ اور یہاں حضور جو اس وقت جو تصویر آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہاں رات کے 2 بجے ہیں، فجر کا وقت ہے، لیکن جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورج یہاں فل اپنے عروج پہ چمک رہا ہے۔ آگے میں آپ کو پرمافروسٹ کے بارے میں بتاؤں گی۔ سوالبار میں شدید سردی کے باعث زمین کے نیچے کا تقریباً 450 میٹر تک پانی ہمیشہ نقطۂ انجماد پر رہتا ہے۔ ایسی حالت کو جیولوجی کی زبان میں پرمافروسٹ کہتے ہیں۔ موسم گرما میں زمین کا تقریباً 1 میٹر تک گہرا حصہ پگھل جاتا ہے، جسے ایکٹیو لیئر کہتے ہیں۔ اس موسمی مجبوری اور زمینی حالت کے باعث یہاں مکانات کی تعمیر اور سیوریج سسٹم میں خاص طریق کی جاتی ہے۔ سوالبار میں مکانوں کی بنیاد 6 میٹر گہرے ستونوں پر بنائی جاتی ہے۔ سوالبار میں پرمافروسٹ کی وجہ سے تدفین ناممکن اور ناجائز ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ یا تو اپنے فوت شدہ افرادوں کو اپنے اپنے علاقوں میں بھجوا دیتے ہیں یا میت کو جلا دیتے ہیں۔ آگے میں یہاں کا تھوڑا سا مقامی آبادی کے بارے میں بتائیں گے۔ سوالبار کی کل آبادی تقریباً 2529 ہے۔ یہ کرۂ ارض کا انتہائی شمال کا رہائشی علاقہ ہے۔ یہاں کے اکثر باشندے نارویجن ہیں۔ ان کے علاوہ 40 مختلف ملکوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ زیادہ تر آبادی جزیرہ سپٹسبرگ کے شہر لانگ ایئر میں ہے، جو سوالبار کا ایڈمنسٹریٹو سینٹر بھی ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ بارنیٹسویا ہے، جہاں 500 کے قریب کانکون آباد ہیں، جو سب کے سب رشین ہیں۔ یہ علاقہ کوئلہ اور دوسری معدنیات سے مالا مال ہے۔ یہاں کوئلے کی تقریباً 400 کانیں موجود ہیں اور یہ جزیرہ رشین حکومت کے پاس ہے، جبکہ باقی جزیروں پر آبادی اس سے بھی کم ہے۔ ایک جزیرے پر 8 آدمی رہتے ہیں اور ایک اور جزیرے پر 4 افراد کی ڈینش فیملی آباد ہے۔ ایک حیران کن بات یہ بھی ہے کہ یہاں ایک جزیرہ ایسا بھی ہے کہ جس پر گزشتہ 30 سالوں سے صرف ایک شخص آباد ہے اور اس کے کھانے پینے کی اشیاء سال میں ایک دفعہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں۔ 400 کوئلے کی کانیں اور 500 کانکن صرف؟ کیا ایک 1.25 کانکن جو ہے ایک کان میں کام کرتا ہے؟ جی حضور ایسا ہی کچھ۔ انفارمیشن ٹھیک ہے؟ انفارمیشن ٹھیک ہے؟ جی اچھا۔ یہاں کے سیاحوں کی دلچسپی اور توجہ کا خاص مرکز ہے۔ ریچھ کو برفانی علاقے کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ایک محدود اندازے کے مطابق یہاں ان کی تعداد 30,000 کے قریب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں جگہ جگہ پولر بیئر سے متعلق وارننگ سائنس بھی ملتے ہیں۔ پولر بیئر برفانی علاقوں میں رہنے کے ماہر ہوتے ہیں اور سمندر کی برف میں سے آسانی سے خوراک ڈھونڈ لیتے ہیں۔ پولر بیئر انسانوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سوالبار میں جب برفانی ریچھ آبادی والے علاقوں کے بہت قریب آ جاتے ہیں تو اس صورت میں انہیں مار دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہاں باہر نکلتے وقت اپنے ساتھ گن رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے، بلکہ باہر سے آنے والے سیاح یہ گن کرائے پر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ جو تصویر ہے حضور، یہاں پہ یہ ساتھ میں انہوں نے ایک 20 کرونے کا سکہ رکھا ہوا ہے اور جو پولر بیئر ہے اس کے پاؤں کا فٹ پرنٹ ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اس کا فٹ پرنٹ کتنا بڑا ہے۔ اچھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام، میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا، ایک مرتبہ پھر اس رنگ میں پورا ہوا جب جون 2008 میں جماعت احمدیہ ناروے کا ایک وفد احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچانے ناروے کے اس دور دراز علاقے میں گیا۔ اس موقع کی چند تصاویر پیش خدمت ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو پہاڑ ہے حضور، یہ اس تصویر جب کھینچی گئی تھی تو یہ گرمیوں کا وقت تھا، اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر اس کے پہاڑی کے جو اوپر والا حصہ ہے ادھر ابھی بھی کچھ برف جمی ہوئی ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اس وقت کا میئر تھا، اور جب ہمارے وفد یہاں سے گئے تھے تو انہوں نے ان کو یہ نارویجن ترجمہ ہوا قرآن مجید بھی دیا تھا۔
اور یہاں جماعت نے ایک بک سٹال لگایا تھا. اور یہ جو اوپر بینر لگا ہوا ہے یہ نارویجن میں ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن. یہ جو ہے یہ بارنس یا جو مدیحہ نے ابھی بتایا جو رشین آئلینڈ ہے جہاں پہ صرف رشین رہتے بولو ہیں. صحیح اس میں اونچی ذرا. جو بارنس یا ہے رشین آئلینڈ جو ہے یہ ان کا ایک بہت پرانا چرچ ہے. جی اچھا آگے. اور یہ جب بوٹ لیتے ہیں بارنسیا کی طرف تو یہ بہت بڑا سارا پہاڑ راستے میں نظر آتا ہے. اب آگے حضور ہم نے ایک کوئز کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ لڑکیوں کو سوال پوچھ سکتے ہیں نہیں تو ہم پوچھتے ہیں. کیا ایک کوئز ہم نے رکھا ہے آخر میں. اپنے لیے رکھا ہے میرے لیے تو نہیں رکھا. نہیں ہمارا دل تھا کہ آپ پوچھیں لڑکیوں سے. اچھا جی کون ہے کون بادشاہ تھا؟ سوال بار کیا نام ہے اس کا؟ جی سوال بار. ملیا سی آپ کو تو بتایا تھا اس نے ابھی وہی ہے. جی صحیح سوال. ہاکن کہتے جی ہیں جی. اچھا آگے. سب سے بڑا جزیرہ کون سا ہے؟ سفید ہیں کیا بولو کیا نام ہے؟ کیا اسپٹسبرگٹ. اچھا ایس بولا جاتا ہے کہ نہیں بولتا تھا؟ جی بولا جاتا ہے. آگے. کس جانور کا بادشاہ سوال بھارت کا بادشاہ کہتے ہیں؟ 17 کیا پولر بیئر. چلو یہی ہوتا ہے نا. جی بتایا اس میں. اور بس یہی تھا حضور. بس یہی کچھ تھا. جی چلو اچھا وہ تو سیکھ لیا تم لوگوں نے. پردے کے اوپر بڑی اچھی مضمون پیش کیا لیکن صرف اچھا مضمون پیش کرنے سے پردہ نہیں ہو جاتا. ناروے میں عموماً پردے کی طرف عموماً ساری دنیا میں ہے یورپ میں خاص طور پہ لیکن ایک وقت میں ناروے کے بارے میں زیادہ شکایتیں آتی تھیں. اسی لیے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث نے بھی یہاں ایک بڑا خطبہ دیا تھا پردے کے بارے میں. خلیفۃ المسیح رابع نے بھی کہا. میں نے بھی خود میں ویسی مثال دی تھی کیونکہ مجھے ذاتی تجربہ بھی نہیں ہے لیکن ان دونوں کی باتوں کو سے اندازہ لگایا میں نے کہ احتیاط نہیں کی جاتی. ہاں البتہ میں نے ایک واقفہ نو مجھے ملنے آئی تھی لندن میں. میرا خیال ہے واقفہ نو ہی تھی. اس نے جو پردہ کیا ہوا تھا اس کا جو بازو تھے کوٹ کے یہاں تک تھے. ایسے پردے کا تو فائدہ کوئی نہیں. واقفات نو کا پردہ جو ہے جو بڑی ہو جاتی ہیں ان کا لباس جو ہے اس میں جس طرح بتایا مضمون میں حیا ہونی چاہیے اور جب حیا ہوگی تو آئندہ پردے کا احساس بھی ہوگا. پھر اس سے میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ سر پہ تم دوپٹہ یا چادر لیتی ہو کہ نہیں اسکارف باندھتی ہو کہ نہیں. تو وہ ایک باریک سی چننی یا اسکارف جسے کہتے ہیں نا وہی سر پہ اس کے ہوتا تھا اور کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن بہرحال اس نے وعدہ کیا کہ آئندہ میں کروں گی اور اس کے بعد سنا ہے کہ وہ پردہ کرتی ہے. تو یہ احساس جب تک واقفات نو میں پیدا نہیں ہوگا بڑے بڑے دعوے اور نظمیں پڑھنا ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ابھی بھی ملاقاتوں میں دیکھ رہا ہوں بعض عورتیں آتی ہیں مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑے عرصے کے بعد نقاب ان کا باہر نکلا آج ملاقات کے لیے. تو یہ 6 سال کے بعد نقاب نہیں نکلنا چاہیے بلکہ روز نکلنا چاہیے اور اس کے نمونے واقفات نو نہیں قائم کرنے ہیں.
اگر یہ نہ سمجھیں کہ آپ لوگ چھوٹی ہیں. میں نے ابھی خدا ملم دیا جرمنی میں اجتماع پہ ان کو یہی کہا تھا کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے اپنا حق ادا نہیں کر رہے، جو اسلامی تعلیم ہے اس پر عمل نہیں کر رہے، جو جماعت کی خدمت ہے جس طرح کرنی چاہیے اس طرح نہیں کر رہے، تو نوجوان آگے آ جائیں. اسی لیے تنظیم بنائی گئی تھی لجنہ کی، ناصرات کی، اور اسی لیے واقفات نو کو بھی قبول کیا جا رہا ہے. واقفات نو اس طرح ایکٹیو رول تو پلے نہیں کر سکتی جو کہ جماعت کی باقاعدہ کو ملازمت کر کے کہ مبلغ بن کے بھجوایا جائے، جہاں کہ اکیلی عورت تو جا نہیں سکتی. مرد جا سکتے ہیں. تو یہ تو نہیں تھا کہ جن کے یہاں لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں ان کو کہہ دیا کہ اب تمہاری بچی جو ہے وقف نو نہیں رہ سکتی. ان کو اس لیے وقف نو رکھا گیا کہ عورتوں میں، لڑکیوں میں، بچیوں میں اپنے نمونے اپنے قائم کرنے ہیں. میرا خیال ہے 1-2 کے علاوہ یہاں ساری بچیاں 10 سال سے اوپر کی ہیں نا؟ 10 سال کی ہو؟ کون کون 10 سال کی ہیں؟ 10 سال اور سے اوپر. 10 سال سے بڑی ہیں ساری؟ کون ہیں جو 10 سال سے چھوٹی ہیں؟ صرف 2 بچیاں 10 سال سے چھوٹی ہیں. اب 10 سال کی عمر ایک ایسی عمر ہے جو اسلام کی تعلیم کے مطابق میچور عمر ہے، جس میں نماز پڑھنا فرض کیا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے جو 5 وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کرنی ہے. اس عبادت کو اللہ اور اس کے رسول نے اگر فرض کر دیا 10 سال کی عمر میں، اس کا مطلب تمہارے ہر عمل جو ہے اس میں ایک تبدیلی ہو جانی چاہیے اس عمر میں. بچیاں کہتی ہیں کہ ہم تو ابھی چھوٹی ہیں، 11-12 سال کی ہیں، بڑی ہوں گی تو ہم اسکارف بھی پہن لیں گی، جین کے ساتھ بلاؤز کے بجائے لمبی قمیض پہن لیں گی یا کوٹ پہن لیں گی. تو اگر 10 سال تک اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوا تو بڑے ہو کے پھر احساس کبھی بھی نہیں پیدا ہوگا. اس لیے یہ یاد رکھو ہمیشہ کہ واقفات نو نے نمونہ بننا ہے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اس قوم کے لیے بھی. تبلیغ کریں گے اور وہاں تک جائیں گے، اور ہم نے 2008 میں جھنڈا لہرا دیا. اس ایک جھنڈا لہرانے سے، ایک ایگزیبیشن کرنے سے یا ایک آدمی کو قرآن کریم دینے سے انقلاب نہیں آ جایا کرتے. اس کا پھر پراپر فالو اپ بھی ہونا چاہیے، اس کا باقاعدہ اس کا پیچھے پڑ کے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے جو کام کیے ہیں ان کو کہاں تک پہنچایا ہے. ایک لیکچر سے، ایک تقریر سے تو نہ پردے قائم ہو سکتے ہیں نہ ہوں گے، جب تک ہر ایک کے دل میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے جو باتیں سنی ہیں ان پر عمل کرنا ہے. رات کو بیٹھ کے سونے سے پہلے بجائے ٹی وی ڈرامہ دیکھنے کے، یا ٹی وی ڈرامہ اگر دیکھنا کوئی پسند ہے تو دیکھ لو بے شک، لیکن اچھا ہونا چاہیے، اس میں ننگا اور ولگر قسم کا نہیں ہونا چاہیے. یا انٹرنیٹ پہ لمبا وقت گزارنے کے بجائے وقت پہ سونے کی عادت ڈالیں تاکہ نماز پہ اٹھ سکیں. اور اس سے پہلے یہ جائزہ لیں کہ ہم نے آج کیا کیا اچھے کام کیے ہیں جو ایک واقف نو کے لیے ضروری ہیں. جو نمازیں فرض ہیں ہم نے ادا کی، قرآن شریف پڑھنے کا حکم ہے ہم نے پڑھا، قرآن شریف کے کسی حکم پہ کو ہم نے غور کر کے نکالا. آپ لوگوں نے پڑھانا ہے نا آگے جا کے. واقف نو صرف یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر بن جائے گی، ٹیچر بن جائے گی، یا اور کچھ نہیں تو تھوڑی سی پڑھائی کر کے اتنا ہی کافی ہے کہ شادی ہو جائے اور گھر میں چلی جائے. آپ نے اپنے نمونے قائم کرنے ہیں. بس ان نمونوں کی تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک رات کو سونے سے پہلے آپ خود اپنا جائزہ نہ لیں. کوئی جائزہ لے گا تو جھوٹ بولا جا سکتا ہے، لیکن جب خود جائزہ لیں گی تو اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتی. اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جائزہ لے گی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو اپنے آپ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا.
نہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے. ہاں نفس کو دھوکہ دے بھی دیتے ہیں لوگ، کوئی نہیں آج ہی میں نے کیا کل کر لوں گی، لیکن اس دھوکے کا فائدہ تو کوئی نہیں. ہاں البتہ برائیوں میں بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے ہمیشہ اس طرح جائزے لیں کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، جس کو میری ہر بات کا پتہ ہے، اور میں نے اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دینا، اور اپنے عہد کو جو وقفہ نو کا عہد ہے، ایک احمدی کا عہد ہے، اس میں کبھی کمی نہیں کرنی، کوئی خیانت نہیں کرنی، اس میں کسی قسم کا بے ایمانی کا جسے کہتے ہیں نا آسان لفظوں میں، جسے آپ لوگ بے ایمانی کہہ دیتے ہیں، وہ نہیں کرنی. اس طرح جب جائزے لیں گی تب پتہ لگے گا کہ آپ نے سارے دن میں کیا کیا، اور اگر کہیں ایسے جائزے سامنے آئے ہیں جن سے شرمندگی ہو تو سر رات کو سوتے ہوئے عہد کو ہو کہ کل سے ہم نے اپنی زندگی کو نئے سرے سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے حکم کے مطابق شروع کرنا ہے. بس یہ چیزیں آپ سامنے رکھیں گی تو وقفہ نو کا فائدہ ہے. نہیں تو مسجدیں بھی آ گئیں، نماز پڑھانے کے لیے میں آ گیا، نماز بھی پڑھی گئی، نظم بھی کہہ دی گئی، نظم کا مزہ بھی آ گیا، لیکن اس کے بعد عمل نہ ہوا تو کوئی فائدہ نہ ہوا. تو ہر احمدی لڑکی کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا لباس کیسا ہے، حیا والا لباس ہے کہ نہیں، کوٹ کے بازو یہاں تک ہیں، سر پہ اسکارف ہے اتنا کہ اس سے بال ڈھک جائیں. بہت ساری ایک مثلاً پچھلے دنوں میں ہی ایک احمدی ہے مصری نوجوان ہے، اس نے بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد کہتا دعا کریں میری والدہ بھی بیعت کر لے. میں اس کو وہ جہاں تک تعلیم کا سوال ہے کہ جماعت احمدیہ کی کیا تعلیم ہے، اس پہ تو بڑی راضی ہے. وہ کہتی بالکل ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ مسیح موعود بھی آ گئے، حضرت عیسیٰ بھی فوت ہو گئے، اور یہ زمانہ بھی وہی ہے آنے کا. لیکن کہتا ہے میرے ساتھ وہ ایک دو دفعہ مسجد گئی، ہمارا جو نماز سینٹر ہے جہاں جس علاقے میں وہ رہتے ہیں، وہاں جا کے دیکھا تو کہتی ہے کہ دیکھو فائدہ کیا ہوا، اگر ماننے کے بعد بھی میں نے دیکھا ہے تمہاری عورتیں جو ہیں ان کا پردہ ٹھیک نہیں ہے، احمدی عورتوں کا. اگر چند ایک احمدی لڑکیاں واقفات نو اپنے نمونے دکھانے والی ہو جائیں سامنے، تو یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر یہ نہیں کر رہی تو ان کا اپنا پرسنل ایک برائی ہے جو ان میں ہے، لیکن اس کی اصلاح کی کوشش کی جا سکتی ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ ایسی بھی تو ہیں جو صحیح طرح پردے کر رہی ہیں، جن کے بال ڈھکے ہوئے ہیں. بالوں کا بھی پردہ ہے اسلام میں، یہ نہیں کہ لمبے بال دکھانے کے لیے اپنے چادروں سے نیچے یا اپنے اسکارف سے نیچے لمبے لمبے لٹیں لٹک رہی ہوں بالوں کی، اس کو چھپانے کا بھی حکم ہے. یہ لڑکی جس میں بیٹھی ہے ماتھے پہ اسکارف لے کے، ماتھے کو ڈھانک کے، یہ سامنے میرے، اس کا بڑا اچھا ہے، اس طرح ہونا چاہیے. تو جو نقاب ہے یہ والا، اس میں بھی یہ لپیٹ کے ماتھا لایا جا سکتا ہے. تو واقفات نو اگر اپنے نمونے قائم کریں گی تو باقی ناصرات اور لجنہ کے نمونے قائم ہوں گے، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں. اور کوئی کام نہیں اگر آپ کو کر سکتی تو یہ بہت بڑا کام ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ اپنے ناروے کی لجنہ کی ناصرات کی تربیت واقفات نو نے کرنی ہے، نہ لجنہ کی صدر نے، نہ اس کی عاملہ نے، نہ کسی اور نے. اور اگر ان لوگوں کو احساس نہیں ہوتا بڑوں کو، تو آپ جو کہ نا جھنڈا اڑائیں گے ہم اور دنیا میں پھیلائیں گے ہم، کہ نعرے جو ہیں تبھی پورے ہوں گے کہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور اس وقت تک اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتی جب تک اپنی خود مثال پیش نہ کریں. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سر؟ اور کوئی بات؟
حضور ایک سوال تھا. آواز اونچی کرو. حضور ایک سوال ہے, آپ کو ہماری مسجد کیسی لگی ہے؟ ہماری مسجد کیسی لگی ہے؟ وہ ابھی تو میں بیان کر چکا ہوں. مسجد بنا دی, خوبصورتی بنا دی, تعریف بھی کر دی, میں نے نمازیں بھی یہاں پڑھ لیں, نظم کی ساری باتیں تو میں بتا چکا ہوں. بہت اچھی ہو گئی. اب اس مسجد کو سجانے والی بھی ہونی چاہیے. جو نچلا عورتوں کا ہال ہے اس کو اگر وقفات نو یہ عہد کر لیں کہ ہم نے سجانا ہے تو بھی سجیں گی, اور اوپر کے ہال کو مرد تو سجا ہی دیں گے. واقفین نو اگر عہد کریں ہم نے سجانا ہے تو سجائیں گے. یہ تو خوبصورت بنا دی ہے. اب اس کے اندر کی اصل خوبصورتی کو قائم کرنا ہے. بہت اچھی مسجد, اور بھی زیادہ اچھی لگے گی جب اس میں واقفات نو کے نمونوں کی وجہ سے لوگ جو عورتیں آئیں گی نماز پڑھنے, لڑکیاں آئیں گی نماز پڑھنے, ان کی اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی آپ کو دیکھ کے. اور جی یہ کیا کہتی ہے جی؟ ناروے پھر کب تشریف لائیں گے؟ ابھی میں گیا نہیں تو پہلے بھیجنا چاہوں. اس بار آپ 6 سال بعد آئے ہیں. پہلے تو یہ پوچھو گے آپ کب جائیں گے, پھر جاتے ہوئے پوچھنا ہے کب آئیں گے. حضور اس بار اس کا کب آئیں گے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جانا کب ہے؟ نہیں بالکل نہیں حضور, بس میرا یہ تھا کہ آپ اس بار اتنی دیر بعد آئے ہیں تو کیا اگلی بار اتنی دیر تو نہیں نہ ہوئے گی آپ کے آنے میں؟ دیکھو دعا کرو نہ ہو دیر انشاءاللہ تعالی. اس بار تو یہ شرط تھی کہ مسجد بنے گی تو آؤں گا, اگلی دفعہ شرط نہیں ہے. حضور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی تم مائکرو فون لے لو تاکہ دنیا کو سمجھ آ جائے تم کیا جانا چاہتی ہو. پیارے حضور آپ نے خلیفہ بننے سے پہلے کوئی خواب یا اس طرح کچھ دیکھا تھا؟ کس بارے میں؟ کہ کچھ بھی اس طرح کچھ خوابیں تو لوگ دیکھتے ہیں, کس بارے میں خواب دیکھنی تھی؟ کہ آپ خلیفہ بننے لگے ہیں اس طرح. یہ ایسی خوابیں ہیں تو میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا. میں نے تو بہرحال نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے, وہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث سے کسی نے پوچھا تھا کیا آپ کو کوئی اشارہ ہوا تھا کہ علم تھا آپ کے دل میں, کبھی خیال پیدا ہوا تھا کہ آپ خلیفہ بنیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا, اس کو ایک پریس کے نمائندہ نے پوچھا تھا, مجھے بھی پوچھ چکے ہیں یہ کئی دفعہ, اور میں اسی حوالے سے جواب دیتا ہوں کہ کوئی عقل مند آدمی کبھی خلیفہ بننے کی بات نہیں سوچ سکتا. ٹھیک ہے, جب پتہ لگے نا کتنی بڑی ذمہ داری ہے, تو اگر کوئی خواب ہو بھی ایسی تو اس کے دوسرے مطلب تو نکالے جاتے ہیں. یہ کبھی نہیں خیال آ سکتا کہ کوئی اشارہ ہو. ہاں ایسی خوابیں بہرحال آ جاتی تھیں. بعض دفعہ کہ بعض مشکلات ہیں اور بڑی روکیں ہیں, ان میں سے آرام سے گزر گیا ہوں اللہ کے فضل سے. تو لیکن کبھی خیال نہیں آیا اس سے یہ خیال آنا کہ خلیفہ بن جائے گا, نہیں. جی تم نے کیا کہنا ہے لبنا؟ دو اس کو. میں نے صرف کہنا تھا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ ناروے آئے ہیں. اچھا ماشاء اللہ, جزاک اللہ, آپ کی خوشی کا شکریہ بہت بہت. اچھا ہاں حضور آپ سے دعا کے لیے کہنا تھا کہ میرے پاپا کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے راستے پر چلائے. اچھا اللہ فضل کرے. جلدی سے 1 منٹ. حضور آپ کو ناروے کیسا لگتا ہے؟ میں نے تو اوسلو کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. یہاں سے تھوڑا سا باہر گیا ہوں میں, 1-2 جگہوں پہ جہاں وہ اسکیئنگ وغیرہ کرتے ہیں, وہ یہی ہے نا ناروے میں جگہ, وہ انہوں نے بنایا ہوا آرٹیفیشیل. ایک تو اور جگہوں پہ گیا ہوں, اچھی خوبصورت جگہ ہے. باقی آج تم نے تصویروں میں دکھا دیا, کوئی موقع ملا تو جائیں گے انشاءاللہ. تو دے دو نظم والی کو.
حضور میں نے پوچھنا تھا کہ آپ نے کس عمر سے تہجد پڑھنی شروع کی تھی؟ جی آپ نے کس عمر سے تہجد پڑھنی شروع کی تھی؟ باقاعدہ تو میں نے نہیں پتہ نہیں کہ کبھی کبھی میں پڑھ لیا کرتا تھا، ویسے بچپن سے ہی، جب زیادہ امتحانوں کے دنوں میں خاص طور پہ بہت زیادہ پڑھ لیا کرتا تھا، دعاؤں کی طرف توجہ ہو جاتی تھی۔ ہاں حضور ہمارے فیملی میں تھوڑی سی کوئی پرابلم ہے تو ہمارے لیے دعا کرنا۔ اچھا، اللہ فضل کرے۔ تمہارے پاس سوال آ گیا؟ جی حضور میرے امی ابو کے لیے دعا کریں۔ اچھا، اللہ فضل کرے سب پہ۔ امی ابو کے دعا کے علاوہ اللہ تعالیٰ تم سب کو، تمہارے امی ابو بہن بھائی جن کے بھی ہیں، سب پہ اللہ فضل کرے۔ اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بتاؤ۔ بس چلو پھر جاؤ موج کرو، اللہ حافظ۔ تم لوگوں کے کھانے کا انتظام بھی ہو گئے، کھانا لیتی جائیں۔ اب آپ یہاں سے عہد کر کے اٹھیں کہ آپ نے لجنہ کی عاملہ سے زیادہ تربیت کا کام کرنا ہے، ناروے کی لجنہ کے لیے انشاءاللہ۔ چلو جاؤ۔